علی یار یہ کیا کر رہا ہے تو؟ حسن نے اس کو سب کی پک لیتے دیکھ پوچھا۔ یار تصویریں بنا رہا ہوں، ذرا نہیں نا، اس کو سینڈ کرنی ہے، آخر وہ بھی دیکھے ہم کتنا انجوائے کر رہے ہیں۔ علی نے جلدی سے زہر کو تصویریں سینڈ کرتے کہا، کیا یار یہاں سب بور ہی لوگ ہیں؟ حسن نے منہ بنا دیا آئسکی سے سرگوشی کی ایان سے۔ کیا یار یہاں سب بزنس مین پولیٹیشین بڑے لوگ آئے ہیں، دیکھ ان کو وہ کیسے انجوائے کر رہے ہیں، ہر کوئی 3 پیس سوٹ میں تھا، جو بھی کوئی بزنس سے تعلق رکھتا تھا، اور جو سیاست سے وابستہ تھا وہ زیادہ شلوار سوٹ میں تھے، جبکہ ان سب نے بھی شلوار سوٹ پہنا تھا۔ برہان اپنے کچھ بزنس مین دوستوں سے مل رہا تھا جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس پارٹی میں شریک ہوئے تھے کہ سلطان شاہ نے اس کو بلایا ہے، اس کو کسی سے ملوانا چاہتے تھے۔ جی برہان نے پاس جاتے استفسار کیا، ان سے ملو، یہ ہے ہمارے پارٹی کے سب سے قابل شخصیت کے مالک پرویز سیال افندی، جو ہماری پارٹی کی طاقت ہیں۔ سلطان شاہ نے مسکراتے گویا ہوئے برہان نے دل سے ہاتھ ملایا، مل کر ہوشی، جبکہ پرویز سیال چونک سے گئے۔ برہان کو دیکھ کر کیا ہوا؟ برہان نے ان کو چونکتے دیکھ پوچھا۔ ارے سلطان شاہ، یہ تو پورا مراد شاہ ہے، کیا یہ اس کا بیٹا ہے؟ پرویز سیال نے مسکراتے سلطان شاہ کو مخاطب کیا۔ سلطان شاہ کو مخاطب کیا، جو سنتے ہی شاکڈ ہوئے۔ نہیں پرویز، یہ مراد کا بیٹا نہیں، سلیمان شاہ کا بیٹا ہے، سلطان شاہ نے مشکل سے بیان کیا۔ سوری، مجھے لگا کہ ہے بہت پرکشش ادا ہے اس کی، پرویز نے دیکھتے دریافت کیا۔ برہان، یہ تمہیں پارٹی مطلب سیاست کی کچھ خاص باتیں بتائیں گے، وہ اچھے سے سننا بیٹا، آگے تمہارے کام آئیں گی۔ میں ذرا دوسرے لوگوں سے مل، سلطان شاہ کہتے ہی آگے گئے۔ ایکسکیوز می، آیت نے جاتے ہی ویٹر سے کہا۔ جی، ویٹر نے بہت ادب سے پوچھا، اب بتا سکتے ہیں یہ کس لیے آپ یہاں چیئر لگا رہے ہیں؟ آیت نے بہت آرام سے پوچھا۔ سوری میم، ہمیں نہیں پتہ، یہ باس نے کہا۔ ہم کام کرنے لگے، بیٹر نے بہت آہستگی سے بولا۔ کوئی بات نہیں، آیت کہتے ہی پیچھے مڑی تو سرحان کو دیکھ حیران ہوئی، جبکہ وہ مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا شہزادی، کچھ پوچھنا ہے تو ان سے کیوں دماغ کھپا رہی ہو؟ میں ہوں نا بتانے کے لیے، سرحان نے سر کے اشارے سے جانے سے کہا۔ لو بھائی، اس کا شاہ خود ہی آ گیا، وہاں پر حور کہتے ہی سب کے ساتھ مسکرائے، جبکہ سب اب انتظار کر رہے تھے کہ آگے کیا ہوگا۔ وہ میں آج سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیسے بولے، جبکہ وہ سب سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی اور اس کو اشارہ بھی کر رہی تھی کہ جلدی سے پوچھ لیتی کہ شہزادی تم سوچو، میں پھر آتا ہوں۔ سرحان کہتا جانے لگا تو آیت فوراً سامنے ہوئی۔ وہ مجھے جانا تھا کہ یہاں کیا ہونے والا ہے؟ آیت نے پیار سے مسکراتے پوچھا تھا کہ وہ سامنے یہ نہ سمجھے کہ ہم آپس میں بات نہیں کرتے۔ اچھا بس اتنی سی بات۔ سرحان دل میں بہت خوش تھا، یہ سب چیئر سیاسی جماعت کے لیے لگائی گئی ہے، مطلب سرحان نے جیسے ہی آیت کو دیکھا کہ وہ الجھتی ہے تو سمجھانے لگا، مطلب یہ کہ جو پارٹی کی خواتین اور یہ جو لڑکیاں سب یہاں برہان سے ملنے آئے ہیں، تو یہ تو اس طرف نہیں جا سکتی، پر برہان اس طرف آ سکتا ہے۔ بس یہاں ہمارے گھر کے سب مرد آئیں گے اور ان سے مل کر چلے جائیں گے، سرحان نے پیار سے مسکراتے سمجھایا۔ سمجھتے ہی آیت نے کہا اور جانے لگی تو سرحان آگے ہوا۔ کیا؟ آیت نے آنکھوں کے اشارے سے پوچھا۔ یہ کیا شہزادی، اپنا کام ہوا تو جا رہی ہو؟ سرحان نے منہ بنایا۔ اور وہاں ہو کیا رہا ہے؟ حیا نے سرحان کو دیکھتے پوچھا جو منہ بنا رہا تھا۔ مجھے کیا بتا، میں تو یہ سوچ رہی ہوں یہ بھی ایسے منہ بنا لیتے۔ نے بتاتے ہی سوال بھی کیا، نہیں یار، منہ کیسے بنایا جاتا ہے؟ شاید وہ سیکھ رہا ہے، مسکان سے سیمی نے سوتے خوش ہوتے کہا، جس پر صادقہ کہہ کر گونجا۔ اچھا آپ کو بھی کام تھا مجھ سے؟ آیت نے مسکراتے پوچھا۔ تب سرحان نے ان لڑکیوں کی طرف دیکھا جو بہت ہنس رہی تھی۔ میں چاہتا ہوں ہم باہر جائیں، سرحان نے دو کہا۔ بس اتنا سا؟ آیت نے بھی ایسے کیا جیسے کچھ بھی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، میں چلوں گی جب آپ کہیں گی، آیت کہتی ہوشی سے ان کی طرف گئی، جبکہ سرحان حیران ہوا کہ کیا سچ میں جو میں نے سنا وہ سچ ہے؟ یا ہوا بھی مسکراتا وہاں سے گیا؟ کیا کہا تمہارے شاہ نے؟ حور نے مسکراتے دریافت کیا۔ ہاں، وہاں جو ہوگا نا، آنکھوں سے دیکھ لینا، آیت نے مسکراتی نظر سے کہا۔ اچھا اتنی دیر کیا بات کر رہی تھی شاہ سے؟ حور نے منہ بناتے پوچھا۔ ہاں ہاں، میں کیوں بتاؤں، وہ میری اور میرے شاہ کی بات تھی۔ آیت ایک آنکھ مارتے مسکرائی، جبکہ حور کو غصہ آیا۔ واہ واہ، حور کو فرق پڑتا ہے اگر کوئی شاہ کے ساتھ ہو۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، میں جیسا چاہتی تھی ویسا ہی ہوا، حور کو محبت ہو جائے شاہ سے، آیت نے دل میں سوچا اور ناز بیگم کی طرف گئی۔ دیکھو برہان، سیاست جتنی اچھی نظر آتی ہے نا، اتنی ہی اندر سے بری ہوتی ہے۔ سیاست میں اپنی جگہ بنانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔
پھر آپ کسی بڑے مقام پر پہنچتے ہیں۔ پرویز برہان کے ساتھ چلتے راز کی باتیں بتا رہے تھے۔ میں جان سکتا ہوں آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ برہان نے تحمل سے پوچھا۔ اس لیے کیونکہ آگے تمہیں بہت ایسی چیزوں کا سامنا کرنا ہوگا جو تم نے کبھی نہیں دیکھی۔ میری ایک بات یاد رکھنا، برہان شاہ کے دشمن کو کبھی کمزور مت سمجھنا۔ کچھ بھی ہو جائے، ہاں ایسے کھیل میں کوئی کمزوری نہیں ہونی چاہیے، ورنہ سب کچھ ہار سکتے ہیں، پرویز نے غور سے سمجھاتے کہا، جبکہ برہان بہت غور سے سب سن رہا تھا۔ کچھ پوچھنا چاہتے ہو کیا؟ پرویز نے برہان کو سوچتے دیکھ پوچھا۔ اگر دشمن آپ پر حملہ کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ برہان نے بہت گہری سوچ سے سوال کیا۔ اگر دشمن ایک بار حملہ کرے تو غلطی سے بھی اس کو زندہ مت چھوڑو، اگر چھوڑ دیا تو وہ تمہاری آس پاس کی ساری خوشیاں چھین لے گا، پرویز سیال نے رازداری سے کہا۔ برہان، جب بھی دشمن کو مارو تو پیچھے سے وار کرو، آگے سے کبھی نہ کرنا، پرویز سیال نے وائن پیتے بولا۔ پیچھے سے وار تو ڈرپوک لوگ کرتے، برہان نے سنجیدگی سے گویا ہوا۔ سچ کہا، پر سیاست میں پیچھے سے وار کرنا بہادری کہلاتی ہے۔ ایک بات تو سیاست میں جب کوئی ایک بار قدم رکھ لیتا ہے نا تو وہ پھر واپس نہیں جا سکتا، کیونکہ سیاست چیز ہی ایسی ہے، یہ ایک نشہ ہوتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اس میں جیتنے کے لیے اگر تم کو اپنے دشمن کو ختم بھی کرنا پڑے نا تو کر دینا چاہیے، تاکہ وہ تم کو یا تمہاری کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ آدیان، برہان کہاں؟ اکرام نے سب کو باتیں کرتے دیکھ پوچھا۔ پتہ نہیں چاچو، آدیان نے شانے اچکائے۔ اکرام کس کو ڈھونڈے؟ سلطان شاہ نے اکرام کو ادھر ادھر دیکھتے پوچھا۔ بھائی صاحب، برہان کہاں ہے؟ باہر سلمان بھائی آئے ہیں، اکرام نے ساتھ ہی وجہ بھی بتائی۔ اچھا، یہ تو اچھی بات ہے کہ سلمان شاہ آیا ہے۔ برہان وسیع پرویز سیال کے ساتھ تھا، میں نے اس کو ملنے کے لیے کہا تھا۔ کیا بھائی پر برہان کو اس سے ملنے کی کیا ضرورت؟ اکرام نے الجھ سے پوچھا۔ کیا مطلب ہے اکرام؟ ضرورت ہے وہ اس کو بتائے گا سیاست میں کیا کام کرنے ہیں اور کیا نہیں۔ کیا سچ میں سلطان تم کو لگتا ہے کہ وہ برہان شاہ کو یہی بتائے گا؟ صفدر شاہ نے بھی حصہ لیا۔ بھائی صاحب، وہ جو کچھ بتائے گا نا کسی کو اس سے اچھا خاصا انسان بھی غلط کام کرنے لگتا ہے۔ اکرام نے سر پکڑ درد کیا۔ پتہ ہے مجھے، میں نے کہا اسے کہ برہان کو دور رہنے کا، کہیں ایسے جھگڑوں سے سلطان شاہ تو حمل سے گویا ہوا، وہ مان گیا کبھی نہیں۔ صفدر شاہ نہ کرتا وہاں سے گیا۔ تب ہی اکرام نے برہان کو پرویز کے ساتھ آتا دیکھا تو تیزی سے اس کی طرف گیا۔ آپ سے بات کر کے اچھا لگا، جو آپ نے بتایا میں اچھے سے یاد رکھوں گا، برہان کہتے اکرام کی طرف گیا جو اس کے پاس ہی آ رہا تھا۔ ابھی بھی سب بیٹھے بس میں باتیں کر جب ایک دم سے سب ہاس مرد ان چیئر کی طرف گئے جو ویٹر رکھ رہے تھے۔ تبھی سب لڑکیاں اور پارٹی کے خواتین اس طرف گئی جہاں برہان سلطان شاہ کے ساتھ ہی آ رہا تھا۔ وہ سب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھی۔ پارٹی میں موجود لڑکیوں کے دل کی دھڑکن بنا، وہاں موجود سب اسمبلی کی کارنر کی لڑکیاں ایک نظر کے لیے نت نئے انداز سے سج سنور کر پہنچی تھی، مگر وہ برہان شاہ ہی کیا جو کسی کو ایک نظر سے بھی نواز جاتا۔ جب برہان کسی بھی پارٹی میں گیا ایک بار بھی اس نے کسی اور سے بات نہیں کی کام کے علاوہ، جبکہ کئی لڑکیوں سے بات کرنا چاہتی تھی، جبکہ وہ صرف کام کی بات کرتا اور پھر نہ رکتا۔ آج بھی یہی کیا، اس نے چند باتیں کی سب سے اور وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ اللہ، یہ سب کیسے؟ برہان کو دیکھ رہی تھی جیسے کبھی کوئی لڑکا نہ دیکھا ہو۔ خیال نے سرگوشی کی سب سے ہوتی ہے، کچھ پاگل لڑکیاں آئے نے دو ٹوک کہا۔ چلو یار، یہاں سے چلتی ہیں پول سائڈ کی طرف، وہاں کچھ الگ کرتی ہیں ہم، کیا خیال ہے؟ جیسے برہان وہاں سے گیا، عرشی نے منہ بناتے سب سے کہا ہاں چلو، سب نے اتفاق کیا اور وہاں سے گئی۔ واہ یار، یہ سب سے زیادہ خوبصورت، جیسے وہ سب پل کی طرف آئی، وہاں پر لگی رنگ برنگی لائٹ دیکھ کے سب کا دل جم اٹھا۔ ہاں یار، ٹھیک کہا، کتنا خوبصورت ہے۔ سارا نے بھی تعریف کی۔ چلو کیا کرنا ہے؟ عاشی نے دیکھتے پوچھا۔ ہم ایسا کرتی، ہم جوتی اتار کر پانی میں چلتی ہیں، کیا خیال ہے تم سب؟ کہو نے خوش ہوتے پوچھا۔ یار ہم گیلے ہو جائیں گے۔ آمنہ نے انکار کیا تو کیا ہو گیا، ہم کون سا باہر ہیں، اوپر چلی جائیں گی ہم، اور ویسے بھی اب میں واپس پارٹی میں نہیں جاؤں گی۔ حور جوتی اتارتی پانی میں گئی اور پاؤں اندر ڈال کر بیٹھی، جبکہ آمنہ پارٹی میں واپس گئی۔ باقی سبھی پانی میں داخل ہوئی اور میں لڑکیوں کی طرف جا رہا ہوں، بور ہو گیا ہوں میں، علی کہتے تیزی سے دوسری طرف گیا تو سارے ہی پول کی طرف آگے۔ واہ واہ، یہاں تو باہر لگی ہوئی، جیسے ہی حسن لوگ داخل ہوئے سب لڑکیاں پول میں پاؤں ڈالے آرام سے اپنی پک لے رہی تھی۔ تم لوگ بھی باہر کا حصہ بن جاؤ، عاشی نے شہریار کو دیکھے بنا کہا۔
تابی اسد علی حسن شہریار ایان نے جوتے اتارے اور ان کے سامنے کی طرف جا کے بیٹھے، جسے پول کے ایک طرف لڑکیاں ان کے سامنے ہی، دوسری طرف لڑکیوں درمیان میں پانی تھا۔ چلو ایسا کرتے گیم کھیلتے، کیا خیال ہے؟ علی نے حسن کو آنکھ مارتے پوچھا۔ کیا گیم؟ سیمی نے جلد سے پوچھا۔ پانی اچھالنے کی، علی نے کہتے سب لڑکیوں کی طرف پانی پھینکا۔ ہاتھ سے اچھا یہ بات ہے تو ابھی بتاتی ہوں، حیا کہتے شروع ہوئی، جبکہ باقی سب لڑکیاں بھی تیز تیز لڑکوں پر پانی ڈالنے لگی۔ اچھا یہ لڑکیاں کچھ زیادہ اسمارٹ نہیں بانی؟ حسن نے کہتے ہی پانی میں چھلانگ لگائے اور ایسے سب لڑکے پانی میں گر اور تیز تیز پانی ڈالنے لگے۔ ہم جیسی آیت شاہ کی نماز سے فارغ ہو کر آئی، ان کو دیکھا ہنسنے لگی، جبکہ ایمان بھی بھاگتے اس کی طرف آئی کیونکہ وہ بھی گیلی ہو گئی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ آئے تو جلدی آؤ، حور کہہ رہی پانی تیزی سے اچھالنے لگی۔ کیا یار، اگر لڑکوں کے ساتھ کوئی گیم کھیلنی تھی تو مجھے بتانا تھا نا۔ آیت حور کو اپنی طرف لاتی بولی، مطلب حیا بھی جلدی سے اس کی طرف آئی، جبکہ سیمی آج سارا بھرپور مقابلہ کر رہی تھی ان لڑکوں سے، مطلب یہ کہ وہ دیکھو سامنے، جیسے آیت نے کہا ایمان حور حیا نے سامنے دیکھا جہاں سے نماز سہانا ماد پول کی طرف آ رہے تھے۔ ماد پول کی طرف آ رہے تھے جیسے حیا نے دیکھا تھا، حور کا دماغ بھی کام کرنے لگا۔ بابا کیا بات آئے تو تم بھی گیم کھیلتی ہو؟ حیا کہہ دی تیزی سے ان کی طرف گئی، جبکہ آئے تو ایمان حور چپ گئی۔ ہم ٹھیک نہیں کر رہے، مسکان۔ ایمان نے ڈرتے کہا کچھ نہیں ہوتا میری جان، حور نے مذاق لیا۔ مزاق کے بھائی پلیز میرے ساتھ چل لے، وہاں دیکھیے علی لوگوں نے ہمارا کیا حال کیا۔ حیا نے معصوم بنتے اپنے گیلے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا، ان کو لے کر پول کے قریب آئی جہاں سب لڑکے پانی کے اندر، اس میں آشی اور سارا پول کے اس سار پر بیٹھی ان کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اب وہ سمجھ رہے تھے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے کہ تب ہی پیچھے سے حور حیا آیت نے تینوں کو پانی میں پھینکا، جیسے وہ تینوں پانی میں گرے۔ حور آیت حیا مسکرائے، ساتھ وہ سب بھی مسکرائے جو پانی میں پہلے بھی تھے۔ جیسے ہی سہا نے سامنے دیکھا تو ٹھٹکا، کیونکہ سامنے آیت کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اچھا تم تینوں نے ہمارے ساتھ یہ گیم کھیلی، اب دیکھو ہم کیا کرتے ہیں۔ سہان کہتا ہی پانی سے باہر آیا تو حور آیت حیا ایمان باغی، پر ان تینوں نے ان کو گرا جس سے وہ ڈری۔ سوری بڑی غلطی ہوگی، حیا نے جلدی سے ہاتھ جوڑے۔ اب بتاؤ، سہا نے حور کو غور سے دیکھتے پوچھا۔ وہ میں نہیں تھی، آیت تھی۔ حور نے جلدی سے بال پیچھے کرتے بات بنائی، جبکہ سہان اس کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ مجھے کیا تم تھی یا شہزادے، اب میں بدلا تو لوں گا چاہے کوئی بھی ہو۔ جیسی سہان نے یہ کہا، حور اس کے سینے پر ہاتھ سے مارتی تیزی سے بھاگی، جبکہ سہان اس کے چلاکی پر حیران ہوا۔ حیدر شاہ صاحب پہلے مجھے پکڑ تو لو، دیکھو اماد تمہیں میں نے نہیں۔ ایمان نے غیرت آیت کہتی جلدی سے گئی، جبکہ اماد اپنے سامنے ڈری ہوئی تتلی کو دیکھ رہا تھا جو گھبرا رہی تھی۔ ایان لوگ بھی جلدی سے باہر آہر، ان سب نے بدلہ لینا تھا لڑکیوں سے۔ ایان پکڑ حیا کو، نعمان نے ہنستے کہا تو ایان بھی بھاگا حیا کے پیچھے، چکے سب ایک دوسرے کے پیچھے تھے۔ برہان اگر کبھی بھی کسی بھی جگہ مدد کی ضرورت ہو تو فون کرنا، میرے آدمی تمہارے پاس ہی ہوں گے۔ پرویز سیال باہر جاتے برہان سے ملتے بولے۔ ضرور، برہان نے مسکراتے شانے اچکائے۔ برہان ایک بات اور، سیاست کے ساتھ گنڈوں کو بھی اپنا ہاتھ بندہ بناؤ، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ پرویز سیال نے شانے پر ہاتھ درتے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں، میں خود کافی ہوں، ویسے بھی میرے پاس اپنے بندے ہیں۔ برہان نے دو ٹوک کہا۔ چلو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن دوستی رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، پر ایک بات ہے، کافی شارٹر دماغ لگتے ہو، مزہ آئے گا تمہارے ساتھ۔ پرویز کہتا جلدی سے گیا، سچ کہا تم نے، مزہ آئے گا سیاست میں۔ برہان نے سامنے سے جاتی گاڑی کو دیکھ بڑبڑایا۔ تھینک پاپا، آپ بھی ہاں مجھے خوشی۔ برہان سلمان شاہ سے ملتے بولا، ارے میرا بیٹا مجھے بلا، میں نہ ہوں۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ سلمان شاہ نے برہان کو شانے سے پکڑتے گویا ہوئے۔ ٹھیک کہا آپ نے پاپا، برہان نے خوشی کے عالم میں کہا، جلدی سے مل کر ان کو خدا حافظ کیا۔ برہان ابھی وہ حال میں داخل ہوا، اکرام نے آواز دی تو وہ رکا۔ جی ماموں، برہان نے جلدی سے پوچھا۔ شاہ وہ پرویز سیال افندی سے مل کر کیسا لگا؟ اکرام نے غور سے اس کو دیکھتے کہا، بہت اچھا ماموں، مجھے ان کے ساتھ اچھا لگا، کافی سمجھدار ہے۔ برہان مسکراتے نظروں سے بولا، ٹھیک ہے تم کہتے ہو تو مان لیتا ہوں۔ اکرام نے ہلکے پھلکے سے انداز کو اپنایا۔ برہان تھوڑی دیر بعد ہم سب واپسی کے لیے نکلیں گے، ویسے بھی سب لوگ جا رہے ہیں، تم بھی اندر جاؤ اور اپنے دوستوں کے ساتھ انجوائے کرو، اکرام نے مشورہ دیا، کیونکہ اکرام جانتا تھا کہ کچھ دن سے برہان ڈبل کام کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے ماموں، پر آپ لوگ صبح چلے جانا، برہان نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ نہیں بیٹا، وہاں بھی بہت سے کام ہے، اکرام نے سمجھایا۔ ٹھیک ہے ماموں، چلیے پھر پہلے
میں ان لوگوں سے ملو پھر اندر چلا جاؤں گا۔ برہان کہہ رہا جلدی سے بزنس کے کچھ لوگوں کے پاس گیا۔ دیکھیے آپ گھبرائیے نا، میں کچھ نہیں کرتا۔ ماد ایمان کو ڈرتا دیکھ جلدی سے بولے، جب کوئی صاحب پول کے ارد گرد بھاگ رہے تھے، کیا یار ایک لڑکی پکڑی نہیں جاتی؟ علی صاحب کو پیچھے بھاگتے دیکھ بولا، جبکہ حسن جلدی سے اس طرف کے کونے سے بالٹی لے کر آئے۔ پھر کیا ہو گیا یار؟ اگر لڑکی پکڑی نہیں جاتی تو پانی تو لڑکی تک جا سکتا ہے نا؟ حسن کہتا ہی بالٹی پول سے بڑھ کر آشو سمی کی طرف گیا۔ حور پول سے ہوتی پول کے اندر کی راہ گیری کی طرف گئی، جہاں آیت بھی گئی تھی۔ جیسے ہی حور کو آیت نظر آئی، بھاگ کر آیت کے پیچھے اس طرح کے صحان سامنے آیت درمیان میں ٹیبل تھا۔ آیت اپنے شاہ کو کہو دور رہے مجھ سے۔ حور نے آیت کے شانوں کو جھٹک کہا، اب دیکھو کیا کرتا ہوں تم دونوں کے ساتھ۔ صحان نے خوشی سے کہا، دیکھو شاہ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ آیت نے ٹیبل کے ارد گرد دوسری طرف آتے بولے، جس پر صحان تھا، جبکہ صحان ان کی طرف تھا۔ اچھا تو اب دیکھو بچو، تم لوگوں کو اگر تمہاری نانی اماں یاد نہ کر پائی تو کہنا۔ جیسے ہی آیا نے پول کی طرف صوفے کے پیچھے سے دیکھا، لیو حسن بالٹی لیے آرچی کے پیچھے تھے، جبکہ ایان و نعمان آرام سے کھڑے ہوئے ہنستے تھے، کیونکہ اصل شہریار آمنہ کو ڈرا رہے تھے۔ حیات جلدی سے اندر کی اور کچن سے ایک بڑی بالٹی پانی کی بڑھ کر لائی۔ پول کے دوسری طرف ایک کونے میں اوپر جانے کی سیڑھیاں تھیں، وہاں سے اوپر گئی اور بالٹی رکھ کر پھر گئی۔ ایسے کرتے 5 بالٹی اوپر لے کر گئی۔ شکر ہے یہاں زیادہ روشنی نہیں، ورنہ سب نے اس طرف آنا تھا۔ حیا کہتی، پول کی اس راہ گیری کی طرف گئی جہاں آئی تھی۔ کیوں شہزادی کیوں نہیں کر سکتا؟ تم نے بھی کیا نا؟ صحان نے گھومتے دوسری طرف وہ دیکھا، جبکہ وہ دونوں بھی تیزی سے اس طرف گئی۔ میں نے نہیں شاہ، حور نے کیا تھا۔ آیت حور کی طرف ہاتھ کر دی بولی، جبکہ حور کا منہ کھل گیا۔ دیکھو شاہ، اف مسٹر صحان، بتایا آیت نے تھا ہمیں کہ تم لوگوں کو پول میں پھینکے۔ حور نے بھی ہاتھ صاف کیے، بلکہ سب کچھ ساتھ میں یہ صحان کہتا تیزی سے ان کی طرف بڑھا تو وہ دونوں اس کی طرف آگے، جس طرف حیا نے کہا۔ تبھی صحان کا فون بچا، چلو اوپر چلے۔ حیا ان کو لیتی اوپر گئی، جہاں پانی کی بالٹی وہ رکھ کر آئی تھی۔ اف یار کہاں گئی وہ؟ جیسے صحان نے فون بند کے ارد گرد دیکھا، صحان راہ گیری سے باہر پول کی طرف آیا، جہاں سب لڑکے شیلڈ کے پاس تھے، جبکہ اوپر آیت حور حیا تھی جو پانی کی بالٹی اٹھا کر اوپر سے پھینکنے والی تھی ان پر۔ چلو گرلز کہتے ہی تینوں نے بالٹی سے پانی پھینکا، جس سے سب ہنسنے لگے۔ جیسے ہی آیت نے علی حسن کو ہنستا دیکھا تو حیران ہوئی، یار دیکھو تو صحیح کس پر پانی پھینکا ہے ہم نے؟ آیت نے حور سے کہا تو حیا حور نے ایک ساتھ دیکھا تو ٹھٹک سے گئی۔ آیت حور نے دیکھتے منہ پر ہاتھ رکھا، کیا وہ کون تھا؟ آیت نے ڈرتے پوچھا، کہ کوئی بڑا تو نہیں تھا؟ برہان شاہ، حیا نے ڈرتے کہا۔ ہاں کیا؟ آیت سنتے ہی ٹھٹکی اور جلدی سے دیکھا۔ جیسے ہی آیت نے اوپر سے دیکھا، برہان اوپر ہی گھور رہا تھا، جبکہ اس کے ساتھ ایسا حیانہ اماد بھی گھور رہے تھے جن پر پانی پڑا تھا۔ آیت جلدی سے ریلنگ سے پیچھے ہٹی، اب کیا ہوگا؟ جیسے ہی آیت نے دیکھا تو حیا حور ہاں تھی ہی نہیں، وہ پہلے ہی بھاگ گئی۔ جیسے ہی آیت سیڑھی کی طرف جانے لگی، سامنے سے برہان آ کر ہوا، جس کو دیکھ آیت ڈر گئی۔ کیا کیا تم نے؟ بہت شوق ہے نا، اب دیکھنا میں کیسے پانی ڈالتا ہوں، جلدی اسد پانی لے، شکار پہلا مل گیا۔ برہان نے زور سے آواز لگائی، دیکھو میں اکیلی نہیں تھی۔ آیت نے ہمت کی، پتہ ہے مجھے، پہلے تم سے بلا پھر تمہارے ساتھ والی۔ برہان نے اپنے گیلے کپڑوں کو جھاڑتے کہا، کیا کیسا بلا؟ آیت اپنی کالی سے آنکھوں کو بڑا کرتی بولی، جبکہ برہان غور سے اس کو دیکھا تھا، جس نے انگوری رنگ کی فراق پہنی ہوئی تھی، جس پر بلیک موتی لگے تھے گلے پر اور نیچے، جس میں وہ حد سے زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ اوپر سے اس کی کالی سی آنکھیں، جس میں ایک کوشش نظر آ رہی۔ تبھی آیان لوگوں کی اوپر آنے والی آوازیں آئی تو برہان ہوش میں آئے، سامنے دیکھا تو حیران ہوا، آیت رونے والی تھی، جبکہ وہ اپنی آنکھوں کو چھپا رہی تھی۔ کیا ہوا آیت؟ برہان تیزی سے اس کی طرف گیا۔ کچھ نہیں، آیت کہتے اپنا حجاب والا دوپٹہ کھول کر اچھے سے اپنے ارد گرد لپیٹنے لگی، جس سے برہان سمجھ گیا جیسے اسد حسن لوگ پانی لے کر آئے، اسے آیت کی طرف پھینکا، جبکہ پھر ان سب کے منہ بنے، کیونکہ ایسے ہی اسد حسن لوگ پانی لے کر آئے۔ جلدی سے آیت کی طرف پھینکا، جبکہ پھر ان سب کے منہ بنے، کیونکہ برہان آیت کے آگے آیا، جس سے سارا پانی برہان بھر گیا۔ جیسے ہی آیت نے آنکھیں کھولی تو حیران ہوئی، اپنے سامنے برہان کو کھڑا دیکھ، جو اس کو ہی دیکھ رہا تھا، جبکہ پینٹ پر پانی پھینکا تھا۔ کیا یار تو درمیان میں؟ حسن منہ بناتے بولے۔ تب ہی برہان نے ان کی طرف دیکھا اور بولا، بس کرو یار، گیم ختم کرو، رات بہت ہو گئی ہے۔ تب ہی سب خاموش ہو گئے
اور وہاں سے کہ جب کہ تبھی برہان آیت کی طرف آیا، ویسے بھی مجھے پتہ نہیں تھا آیت خان سب کو ابھی بھی تنگ کر دیا۔ برہان نے مسکراتے اس کو بے فکر کرنا چاہا، یہ جانے بنا کہ کیا کچھ یاد آیا تھا اس کو۔ ہاں آیت، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ تو کبھی ایسا نہیں کرتی تھی، پھر اب اچانک کیوں دل کیا یہ سب کرنے کو؟ آیت خود سے ہی پوچھنے لگی، کیا ہوا آیت؟ برہان نے بلند آواز میں پوچھا۔ کچھ نہیں آیت کہتی وہاں سے کہ تبھی دو آنکھوں نے یہ سب دیکھا، تمہیں آج معاف کر رہا ہوں، اگلی بار نہیں کروں گا۔ سرحان نے حور کے روم میں داخل ہوتے ہی کہا، وہاں سے کیا آیا بڑا مجھے معاف کرنا، میں تو کروں گی جو کرنا ہے کرے، میری بلا سے حور کہتے ہوئے فریش ہونے لگی۔